نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا، اور ان پر چاندی کے برتنوں اور گلاسوں کے طور ہوں گے جو شیشے کی طرح ہوں گے، چاندی کے شفاف شیشے جنہیں پلانے والوں نے پورے اندازے سے بھر کر رکھا ہوا ہوگا۔ گزشتہ کل ہم نے آیت نمبر 11 سے سماعت کیا تھا پیچھے کہ اللہ کے نیک بندوں کو عالم آخرت میں اللہ رب العالمین اپنی عنایتوں سے، اپنی مہربانیوں سے جو نوازے گا اس کا ذکر آیت نمبر 12 سے لے کر آیت نمبر 21 تک یہ چل رہا ہے۔ یہ مضمون کہ اللہ کے نیک بندوں پر جو اس کے لطف و کرم کی بارش جنت میں ہوگی اس کا ذکر ہم سماعت کر رہے تھے۔ آج آیت نمبر 15 اور 16 ابھی ہم نے سماعت کی کہ جس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ساقی گری کی خدمت پر، یعنی پینے پلانے پر جنت میں جو خدام مقرر ہوں گے، فرمایا وہ بھی بڑے سلیقے شعار اور ادا شناس ہوں گے، اور جس کی دلداری اور عزت افزائی مقصود ہوگی، فرمایا اس کی خواہشات کا، یعنی جنتی کی جو بھی جنت میں ہوں گے، فرمایا ان کی خواہشات کا وہ خدام جو ہیں وہ پورا اہتمام کریں گے اور احترام کریں گے۔ ان دو آیت کریمہ کا مختصر خلاصہ یہ اللہ فرماتا ہے کہ ان نیک بندوں پر چاندی کے برتنوں اور گلاسوں میں جنتی شراب کے دور ہوں گے، اور وہ برتن کتنے خوبصورت ہوں گے، فرمایا چاندی کے رنگ اور اس کے حسن کے ساتھ، فرمایا شیشے کی طرح صاف اور شفاف ہوں گے، اور ان میں جو چیز پی جائے گی فرمایا وہ باہر سے نظر آئے گی، اور ان برتنوں کو پلانے والوں نے پورے اندازے سے بھر کر رکھا ہوا ہوگا۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العالمین نے جن کی یہ ڈیوٹیاں جنت میں لگائی ہیں خدام، ان کو سامنے والے جنتی کو جس کو پلانا ہے اسے پتہ ہوگا کہ کس نے کتنا پینا ہے، یعنی اتنا ہی اسے دیں گے، یہ نہیں کہ کم دے دیں یا کسی کو پورا گلاس پینا ہو اسے چند گھونٹ دے دیں، نہیں، اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے پورے اندازے سے بھر کر رکھا ہوا ہوگا کہ پینے والوں کی رغبت کی مقدار نہ اس سے کم ہوگی نہ زیادہ ہوگی، یعنی جتنا ایکوریٹ اس نے پینا ہے، کیسا پیمانہ، کیسا وہ اللہ رب العالمین نے ان خدام کو وہ علم عطا فرمایا ہوگا کہ آپ اندازہ لگائیں کہ وہ جنتیوں کو اس طرح پیش کریں گے۔ آج دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کو کسی کی پیاس کا نہیں پتہ، کتنی پیاس ہے، کتنا پینا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے جنتیوں کے خدام ہوں گے انہیں سب پتہ ہوگا سامنے والے کو کتنا پینا ہے، اتنا وہ بھر کر اتنا ہی اسے عطا فرمائیں گے۔ پھر مزید سنیے، فرمایا وَيُسْقَوْنَ فِيهَا کأسًا کان مزاجها زنجبیلا، اور جنت میں انہیں ایسے جام پلائے جائیں گے کہ جس میں زنجبیل ملا ہوا ہوگا، عیناً فیہا تسمی سلسبیلا، اور زنجبیل جنت میں ایک چشمہ ہے کہ جس کا نام سلسبیل رکھا جاتا ہے۔ جیسے پیچھے آپ نے سماعت کیا تھا کہ جنت میں جو پانی پلایا جائے گا تو اللہ نے فرمایا تھا اس میں کافور ملا ہوا ہوگا، اور وہ کافور جو ہے وہ ایک الگ سے چشمہ ہوگا پانی کا۔ اب دیکھیے یہاں پر اس دو آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا جنت میں ان نیک بندوں کو پاکیزہ شراب کے ایسے جام پلائے جائیں گے کہ جس میں زنجبیل یعنی پانی ملا ہوا ہوگا۔ وہ کیسا پانی ہوگا؟ مفسرین کہتے ہیں جو ذائقے میں ادرک کی طرح ہوگا، اور اس کے ملنے کی وجہ سے شراب جو ہوگی زنجبیل کی اس کی لذت اور زیادہ ہو جائے گی۔ اور فرمایا زنجبیل جو ہے وہ جنت میں ایک چشمہ ہے جسے جنتی فرشتے اس کا نام جو ہے وہ سلسبیل ہے، یعنی اس کا نام سلسبیل ہے کیونکہ اس کا پانی ایسا ہوگا کہ روا بھی ہوگا
اور آسانی سے حلق میں اتر جانے والا ہوگا۔ یہاں پر مفسرین کہتے ہیں یاد رکھیے گا کہ اللہ کے مقرب بندے خالص اسی چشمے سے پئیں گے، اور جو ان سے کم درجے والے ہوں گے انہیں فرمایا نیک بندوں کی شرابوں میں سے اس چشمے سے کا پانی پلایا جائے گا۔ اور یہ چشمہ ہے کہاں؟ تو فرمایا عرش کے نیچے سے جنات عدن سے ہوتا ہوا تمام جنتوں میں سے یہ گزرتا ہے۔ یعنی ایسا اللہ رب العالمین نے اس کا نظام یعنی جنت میں بچھایا ہوا ہے کہ یہ تمام جنتوں میں سے گزرتا ہے۔ پھر مزید پروٹوکول کیا ہوگا؟ اور مزید پروٹوکول کو جنتیوں کے بیان کیا آگے، فرمایا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنثُورًا، اور ان کے آس پاس ہمیشہ رہنے والے لڑکے خدمت کے لیے پھریں گے کہ جب تو انہیں دیکھے گا تو فرمایا تو انہیں بکھرے ہوئے موتی سمجھے گا۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے اللہ رب العالمین نے فرمایا ان نیک بندوں کے لیے ہم نے ایسے لڑکے یعنی جنت میں رکھے ہوئے ہیں کہ ہمیشہ رہنے والے لڑکے یہ جنتیوں کی خدمت کے لیے پھریں گے۔ فرمایا وہ لڑکے نہ کبھی مریں گے، نہ بوڑھے ہوں گے، اور نہ ان میں کوئی تبدیلی آئے گی، اور نہ وہ خدمت کرنے سے اکتائیں گے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ کیسے رب کا پروٹوکول جنتیوں کے لیے ہے۔ اور فرمایا وہ جو لڑکی خدمت کے لیے اللہ نے رکھے ہوئے ہیں، فرمایا ان کے حسن کا یہ عالم ہوگا کہ جب تو انہیں دیکھے گا تو تو انہیں ایسے سمجھے گا کہ جس طرح صاف شفاف فرش پر چمکیلے موتی بکھرے ہوئے ہوں، اس حسن اور پاکیزگی کے ساتھ جنتی لڑکے وہ جو ہیں وہ خدمت میں مشغول ہوں گے۔ یعنی اتنے خوبصورت کہ جس طرح فرش پر فرمایا چمکیلے موتی اگر بکھرے ہوئے ہوں تو اس فرش کا بھی یعنی حسن تو بالا ہو جاتا ہے۔ فرمایا ایسے وہ چمکدار اور حسن والے وہ لڑکے اللہ نے جنتیوں کی خدمت کے لیے رکھے ہوئے ہوں گے۔ پھر مزید فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور جب تو وہاں دیکھے گا تو نعمتیں اور بہت بڑی سلطنت دیکھے گا۔ اللہ فرماتا ہے اے جنتی، اے جنت میں داخل ہونے والوں، جب تو جنت میں نظر اٹھائے گا تو وہاں ایسی نعمتیں دیکھے گا کہ جس کا وصف دنیا میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اور فرمایا تو وہاں بڑی سلطنت دیکھے گا کہ جس کی حد اور انتہا نہیں، اور اسے نہ زوال آئے گا اور نہ جنتی کو وہاں سے منتقل کہیں اور کیا جائے گا۔ اس سلطنت کی وسعت کا عالم کیا ہوگا؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ ادنا مرتبے والے جنتی کو اللہ پتہ ہے جنت میں کتنی جگہ عطا فرمائے گا؟ فرمایا اسے پورا ایک ملک اتنا بڑا دے گا، یعنی اس جنتی کا پورا یعنی اس کی جنتی کو ایک ٹھکانہ کتنا بڑا ملے گا کہ مفسرین فرماتے 1000 برس کی راہ تک اسے ایسے دیکھے گا کہ جیسے اپنی قریب کی جگہ کو دیکھتا ہے۔ اتنی بڑی سلطنت ایک ادنا مرتبے والے جنتی کو عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا کہ قوت اور دبدبے کا یہ حال ہوگا جنتی کا کہ فرشتے بھی اس کی اس سلطنت میں بغیر اجازت کے نہیں آئیں گے۔ یعنی اتنا اللہ تعالیٰ ایک ادنا مرتبے والے جنتی کو یہ اتنا بڑی سلطنت عطا فرمائے گا جنت میں، اور یہ سب اس کے لیے ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ لگائیں پھر ایک اور آیت کریمہ اور فرمایا عالیہم، اور مزید کیا کیا انعامات ہوں گے جنتی پر، اللہ کی مہربانیاں اس کے لطف و کرم کی۔ تو فرمایا عالیہم ثیاب سندس خضر واستبرق وحلوا اساور من فضة وسقاہم ربہم شرابا طہورا، اور ان پر باریک اور موٹے ریشم کے سبز کپڑے ہوں گے، اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا رب انہیں پاکیزہ شرابیں پلائے گا جس کا نام شراب طہور ہوگا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا کہ ان جنتیوں کا جو لباس ہوگا وہ کتنا خوبصورت ہوگا۔ فرمایا جنتیوں کے بدن پر باریک اور موٹے ریشم کے سبز کپڑے ہوں گے،
اور انہیں چاندی کے کنگن بھی پہنائے جائیں گے، اور انہیں ان کا رب عز و جل انہیں پاکیزہ شراب پلائے گا۔ اب یہ شراب طہور یہ تیسری ہے جو رب کی طرف سے ملے گی۔ فرمایا کہ جو انتہائی پاک صاف ہوگی، نہ اسے کسی کا ہاتھ لگا ہوگا، نہ اس شراب طہور کو نہ کسی نے اسے چھوا ہوگا، اور نہ وہ پینے کے بعد دنیا کی شراب کی طرح جسم کے اندر سڑ کر، جیسے دنیا کی شراب انسان پیتا ہے تو وہ اندر ہی اندر خراب ہوتی رہتی ہے اور سڑ جاتی ہے اور شراب پیشاب کے ذریعے نکلتی ہے، تو فرمایا لیکن اس شراب طہور کی صفائی کا یہ عالم ہوگا کہ جب بندہ اسے پیے گا تو وہ پینے کے بعد جسم کے اندر اتر کر فرمایا پاکیزہ خوشبو بن کر اس کے جسم سے نکلتی ہے، اور جنت میں رہنے والے جتنا کھانا کھائیں گے فرمایا ان کھانا کھانے کے بعد اسے جب یہ والی شراب پیش کی جائے گی تو اسے پینے کے بعد ان کے پیٹ صاف ہو جائیں گے۔ یعنی دنیا میں طبعی حاجت ہوتی ہے انسان اپنے پیٹ کی صفائی کے لیے، لیکن فرمایا جنت میں کیونکہ گندگی ہے ہی نہیں، تو فرمایا یہ کھانے پینے کے بعد جو شراب پیئیں گے تو اس سے ان کا پیٹ بالکل صاف ہو جائے گا، اور جو کچھ انہوں نے کھایا ہوگا وہ پاکیزہ خوشبو بن کر ان کے جسم سے نکلے گا، اور یہ پینے کے بعد فرمایا ان کی خواہشیں اور رغبتیں پھر مزید تازہ ہو جائیں گی۔ یہ رب کے انعامات اور کرم نوازیاں ہیں کس کے لیے؟ اب اس کی جزا اگلی آیت میں بیان کی، فرمایا ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا۔ اب ان جنتیوں سے اللہ فرمائے گا کہ بے شک یہ تمہارے لیے صلہ ہے اور تمہاری محنت کی قدر کی گئی۔ سبحان اللہ۔ جب جنتی جنت میں داخل ہونے کے بعد جنتی اس کی نعمتوں کا مشاہدہ کریں گے تو فرمایا ان سے فرمایا جائے گا کہ بے شک یہ جو تمہیں نعمتیں جنت میں نظر آ رہی ہیں یہ اللہ کی طرف سے تمہاری دنیا میں اطاعت اور فرما برداری کا صلہ ہے، یعنی اور تمہاری محنت کی قدر کی گئی، اور تم سے تمہارا رب راضی ہوا اور اس نے تمہیں عظیم ثواب کی صورت میں یہ سب کچھ عطا فرمایا ہے۔ اس کی دوسری تفسیر علماء نے بڑی خوبصورت کی کہ فرمایا کہ یہ نوازشیں، یہ عنایتیں ان مخلصانہ اعمال کی جزا ہے، اور تمہیں مبارک ہو کہ اس رحیم اور کریم نے محض اپنے رحم و کرم سے تمہارے ناقص اعمال کو جو دنیا میں تم نے کیے اس کو قبول فرمایا۔ فرمایا ایک بندے کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا خوشی اور مقام ہوگا کہ جب جنت میں اسے یہ خوشخبری سنائی جائے گی کہ دیکھو تمہارے رب نے تمہارے دنیا کی نعمت جو اعمال تھے وہ جیسے بھی تھے لیکن اللہ نے اسے قبول کر لیے، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے یہ جو تم نے 9 آیتوں میں تم نے سنا یہ ساری نعمتیں اللہ اس جنتی کو عطا فرمائے گا۔ اور یہاں پہلا رکوع مکمل ہوا سورہ طہر کا، اور دوسرا رکوع انشاءاللہ ہم سماعت کریں گے آگے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جنتیوں والے اعمال کرنے، اپنے رب کو راضی کرنے والے اعمال کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور دنیا کی زندگی جو ہماری باقی ہے اللہ ہمیں اپنی زندگی کی سانسوں کی قدر کرتے ہوئے اعمال صالحہ پر اللہ ہمیں استقامت عطا فرمائے، اور ہر عمل میں اللہ ہمیں اخلاص عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ رب کریم قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے لیے سیکھنا سمجھنا اور سکھانا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ رب کریم قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان نصیب فرما۔ یا رب العالمین دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں، کامیابیاں، عزت، نعمت، راحتیں، سکون عطا فرما۔ شکر کرنے والی زبان و دل دے دے، اخلاص اور یقین کی دولت عطا کر دے۔ یا اللہ قرآن حکیم کی جو باتیں ہم سن رہے ہیں یا اللہ تیرے نیک صالحین بندے تیرے
مولا کریم جس طرح تجھے راضی کر کے اس دنیا سے چلے گئے اور اب بھی ہیں دنیا میں، مولا کریم ان صالحین کا صدقہ ہم سب کو بھی نیک متقی پرہیزگار بنا دے، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے نفرت عطا فرما، ہماری آخرت اچھی کر دے، ہماری موت اچھی فرما، ہماری قبر اچھی فرما دے، موت کے وقت ہمارے لیے آسانی پیدا فرما، موت کے وقت ایمان کی سلامتی نصیب فرما، نفس و شیطان کے ہر وار سے بچا لے، ہر قسم کی گمراہی بدبختی سے، زوال نعمت سے بچا لے۔ آج تک ہم نے جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے، میرے مولا ہماری تمام دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔